روزے کی حالت میں غسل جنابت کرنے کے لیے دو چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ کا روزہ فاسد اور باطل ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز، آپ نے جس وقت غسل جنابت کا غسل کرتے ہوئے آپ نے کلی کرنی ہے، یعنی کہ منہ میں پانی لینا ہے، تو پھر اس میں پانی کو پورے منہ کے اندر اچھی طرح گھمانا ہوتا ہے، یعنی کہ غر غر کی آوازیں آنا چاہیے کہ منہ کے اندر اچھی طرح کلی ہو جائے۔ لیکن روزے کی حالت میں یہ غرارے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ غرارے کریں گے تو پانی اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ فاسد اور باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری چیز کہ ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی وہ غسل جنابت میں ہو یا وضو کے اندر ہو تو اس میں انتہائی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچ جائے، پیچھے پانی نہ پہنچے، پیچھے زیادہ پانی نہ کھینچے، بس ناک کے جو ہے وہ ابتدائی حصے کے اندر ایسے کہہ لیں کہ وہاں تک پہنچ جائے، لیکن پیچھے تک آپ کو پانی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہاں آپ کا پانی ناک سے پیچھے چلا گیا تو پھر اگر ناک کا پانی وہ جانے کی وجہ سے وہ حلق میں چلا گیا تو پھر اس کی وجہ سے آپ کا روزہ فاسد اور باطل ہو جائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کا غسل جنابت رمضان المبارک کے اندر خصوصی خیال روزے کی حالت میں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنا ثواب کھو بیٹھیں گے اور آپ کا روزہ بھی باطل اور فاسد ہو جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کا خیال انتہائی ضروری ہے۔